الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پبلک ایڈمنسٹریشن میں آپ کو بتاؤں گا کچھ پرنسپلز آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے دس از اے پروسیس جس میں عوام کے سوشل، پولیٹیکل، قانونی، معاشرتی، معاشی ایشوز کو حل کیا جاتا ہے۔ کیا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اٹ از اے پروسیس ان وچ the social, political, legal and economic issue of the people or the general public are resolved or redressed۔ پبلک ایڈمنسٹریشن چونکہ بہت سارے ایشوز میں کام کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، لیگل ہو گیا، ان میں کام کرتا ہے، تو ان سب ایشوز کو ریڈریس کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے پبلک سرونٹس کو، جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو آگے کر کے سر انجام دیتے ہیں، ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں جس پر یہ کام کرتے ہیں، اور پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں سے فرسٹ پرنسپل جو ہے دیٹ از ریلائبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی۔ ریلائبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی، ریلائبلٹی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ریلائی کرنا۔ پریڈکٹیبلٹی کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلے سے پریڈکشن کرنا، مطلب پریڈکشن کرنا کہ میں نے ایسے کرنا ہے اور ایسے کروں گا تو پھر میں کیا کروں گا، اس کے لیے میں نے اس طرح سٹیپس لینے ہوں گے، تو ان سٹیپس کے لینے کے بعد جو ہے مجھے اتنی کامیابی ملے گی۔ فار ایگزامپل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ احساس پروگرام شروع کیے ہے آج کل، تو اس کا گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ مین مقصد جو ہے وہ اس کووڈ-19 کے ٹائم میں، لاک ڈاؤن کے ٹائم میں غریبوں کی معاشی جو ہے مدد کرنا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پریڈکشن پہ ریلائی کیا کہ ہر ایک غریب یا ہر ایک بے روزگار یا ہر ایک ایسے فرد کو جس کا جو ہے پیسے آنا بند ہو گئے ہو، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدوری ختم ہو گئی ہو، تو اس کو ہم 12,000 روپے پر فیملی پر انڈیویجول ہم دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے کچھ نہ کچھ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پریڈکشن کی کہ یہ 12,000 روپے ہم دیں گے، اس سے یہ کام ہوں گے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس آئیڈیا پہ ریلائی کیا۔ تو جب وہ لوگوں کو پیسے مل گئے تو لوگ خوش ہو گئے، اور کیا مطلب ہے؟ دس از پبلک ایڈمنسٹریشن۔ تو ریلائبلٹی اور پریڈکٹیبلٹی کیا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی کام کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان علامات پر بیس کرتا ہے جس کے لیے یہ انیشیٹو لیا ہے، تو گورنمنٹ کیا ہوگا؟ یہ سیٹسفائی ہوگا۔ کیا سیٹسفائی ہوگا؟ کہ ہاں یہ اس طرح کرنا چاہیے۔ مطلب اس میں یہ پرنسپل جو ہے یہ بیسیکلی 2 پرنسپلز پہ بیس کرتا ہے، ریلائبلٹی اور دوسرا پریڈکٹیبلٹی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پریڈکشن پر کیا کرنا؟ اس پر ریلائی کرنا کہ فیوچر میں یہ کام جو میں کروں گا، یہ جو ہم کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے عوام کے لیے یہ مفید ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اوپننیس اینڈ ٹرانسپیرنسی۔ اوپننیس اینڈ ٹرانسپیرنسی کسے کہتے ہیں؟ کہ واضح ہونا، کلیئر ہونا، سب کو سامنے ہونا، جو میں کر رہا ہوں کہ سب کو پتہ ہو کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اور وہ اس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، اس آفس میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ صبح سے شام تک کیا اس نے کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کو جو سیلریز ملتی ہے وہ لوگوں کے ٹیکسز سے، لوگوں کے کسٹم ڈیوٹیز پے کرنے سے، لوگوں کے ایکسائز ETC سیل ٹیکس وغیرہ پے کرنے سے وہ ان کو سیلری ملتی ہے۔ تو دیئر فور they are responsible, they are جوابدہ to the people at large، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اوپننیس اور ٹرانسپیرنسی میں کہ حکومت جو ہے عوام کے پیسوں سے، جو کہ ٹیکسز میں، کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ میں، ایکسائز ڈیوٹیز میں، سیل ٹیکس میں وغیرہ کی مد میں عوام سے لیے ہوتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے حکومت جو بھی کام کرتی ہے صحیح پلان کے مطابق کرتی ہے، اور یہ پلان عوام کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، یعنی اوپن کر کے۔
کہ جب بھی فار ایگزامپل یہ BRT بنایا گیا تو BRT کا پلان پہلے سب کو لوگوں کو بتایا گیا ویڈیوز میں کہ ہم ایسی BRT بنائیں گے، اور وہ جو اینیمیٹڈ ویڈیوز جو بتائی گئی ہیں کہ ایسی کوئی چیز بنائیں گے جس سے پشاور جو ہے اس کی بیوٹی جو ہے ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، لائک دیٹ اوپن کرنا تھا. اچھا کیا کرتا ہے پلان عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اوپن کر کے، اور پلان کو پورا کرنے میں عوامی پیسہ کے ضیاع ہونے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اوپننس اور ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں. اور ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی ڈپارٹمنٹ کو جب کوئی پروجیکٹ ملتا ہے، کوئی کسی چیز کے لیے فنڈز ملتے ہیں، تو وہ جب اس کو وہ پروجیکٹ کے ایمز کو اچیو کرنے کے لیے وہ جس طریقے سے وہ فنڈ یوٹیلائز کرتا ہے، تو وہ جب اوپن کر دیتا ہے تو مطلب لوگوں کو بتا دیتا ہے. تو دس از کالڈ ایز اوپننس ایز ویل ایز ٹرانسپیرنسی، کہ میں نے اس کو ایسے کیا ہے، وہ سب کو بتا دیتا ہے، ڈیٹیلس دے دیتا ہے کہ میں نے اس طرح کیے. لاسٹ ایک جو ہے دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ جواب دہ ہونا، حساب کتاب دینا. کہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے جواب دہ ہونا، حساب کتاب دینا. پبلک ایڈمنسٹریشن میں اکاؤنٹیبلٹی سے مراد کہ کسی پبلک سرونٹ نے جو کام کیے ہوتے ہیں یا جو کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو سب سے پہلے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. سب سے پہلے کس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے؟ عوام کو ہونا پڑتا ہے، اپنے باس کو ہونا پڑتا ہے. سب کو ہوتا ہے کہ ہاں مجھے یہ ایک ٹاسک ملا گیا تھا، اور یہ ٹاسک میں نے اتنا ٹائم میں کیا ہے، ایسے کیا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا مارک کیا ہے، اپ ٹو دا سیٹسفیکشن کیا ہے. سیٹسفیکشن عوام کی سیٹسفیکشن ہو گئی. جب بھی وہ کام کرتے ہیں تو عوام کی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں. اگر عوام سیٹسفائی نہیں ہوگی تو اس کے لیے پبلک سرونٹ کو عوام کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور ساتھ میں اگر پروو ہو گیا کہ یہ سارا اس کی غلطی ہے اس پبلک سرونٹ کی، تو اس کو پھر کیا ملے گی؟ اس کی سزا ملے گی. لاسٹ جو ہے دیٹ از افیکٹونیس اینڈ ایفیشینسی ہے. ایفیشینسی کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اگر کسی کام کو سر انجام دینے میں پبلک ریسورسز کو استعمال کرتی ہے، پبلک فنڈز کو استعمال کرتی ہے، تو اس میں اگر وہ کام ٹائم پہ ہوتا ہے، اس میں پیسے کا ضیاع نہیں ہوتا ہے، اس پہ مین پاور کا ضیاع نہیں ہوتا ہے، اور وہ ٹاسک جو ہے ٹائملی اچیو ہو جاتا ہے، تو یہ کہلایا جاتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایفیشینسی. اس کو ایفیشینسی کہتے ہیں. اسی طرح ایفیکٹونیس جو ہے کہ جب مجھے ایک ٹاسک مل جاتا ہے، جب کسی کو کوئی ٹاسک مل جاتا ہے جو وہ صحیح طریقے سے ٹائم کے دوران وداؤٹ ویسٹیج آف منی، وداؤٹ ویسٹیج آف مین پاور، جب وہ اس کو اچیو کر لیتا ہے، سو دس از کالڈ ایز ایفیکٹونیس. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ہوگا. آج میں نے آپ کو پبلک ایڈمنسٹریشن کے اصولوں کے بارے میں بتایا. فرسٹ ون میں نے بتایا ہے ریلائبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی، دوسرا میں نے بتایا اوپننیس اینڈ ٹرانسپیرنسی، پھر اکاؤنٹیبلٹی بتایا، پھر ایفیشینسی اینڈ ایفیکٹونیس بتایا. تھینک یو ویری مچ.